السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ الرحمن الاربعون النووی سیریز کی حدیث نمبر 29 آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ یہ ایک حدیث ہے لیکن اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ چیزیں ملیں گی۔ اٹس لائک اے ورلڈ ان اٹ، ایک پوری دنیا اس کے اندر بسی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کے کچھ پیارے سوالات، بلکہ ایک صحابی کے بہت سارے پیارے سوالات، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے اچھے جوابات، جو ہمیں اس وقت تک کے ہمارے سوالات کے جوابات ہوں گے۔ اور سب سے اہم بات، ہماری رسوائی کا جو سبب ہے وہ اس حدیث کے اندر آپ کو ملے گا۔ آغاز کرتا ہوں۔ پہلے انشاءاللہ الرحمن ہم حدیث کی تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد ترجمہ اور تشریح۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ ويباعدنی عن النار قال لقد سألت عن عظیم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم رواہ الترمذی۔ یہ روایت بڑی اہم ہے۔ میں چاہوں گا کہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ یہ حدیث، پورا ویڈیو آپ نے دیکھنا ہے، یہ حدیث پوری سننی اور پھر آگے شیئر کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ میں آپ کو ان کے بارے میں پہلے بھی کئی جو ہمارے ویڈیوز ہیں ان میں یہی راوی ہے، آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ کئی غزوات میں آپ نے شرکت کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے کئی مرتبہ سواری شیئر بھی کی ہے، غلاموں کی طرح آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری۔ اب آ جائے، آغاز کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل مجھے بتائیں جس سے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سوالات جب بھی حضور کی بارگاہ میں ہوتے تھے، یہ ایسے ہی کاموں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ کچھ ایسا بتائیں جس سے جنت مل جائے، یا رسول اللہ کچھ ایسا بتائیں جس سے جہنم سے دوری ہو جائے، یا رسول اللہ کچھ ایسا بتائیں جس سے اللہ کا قرب ملے۔ یہ صحابہ کرام کا انداز اور سٹائل تھا، وہ ہمیشہ اسی کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ ہم سے لوگ کیسے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں، امام صاحب جنت میں حور ملے گی تو کیا بیوی بھی ساتھ میں ملے گی؟ عورتیں سوال کرتی ہے، ان کو تو حور مل جائے گی، ہمیں کیا ملے گا؟ یعنی ایسے ایسے اننیسیسری کویسچن کے جس کا کوئی حل نہیں۔ کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں، شیطان کی شادی کب ہوئی تھی، ابلیس کا نکاح کب ہوا تھا، لوگ مارس پہ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ یہ اننیسیسری کے کویسچنز پوچھتے ہیں لوگ۔ اللہ کی پناہ صحابہ کرام کو دیکھیں، ان کی زندگی اور موت کا آغاز جو نا، زندگی اور یہ موت کے تمام معاملات جو نا اسی معاملے پر ہوتے تھے، جنت مل جائے، جہنم سے آزادی ہو جائے، یہی سوالات ہوتے تھے۔ کتنی روایتیں میں نے پڑھی ہے، کتنے صحابہ کرام کو میں نے ان کی روایتوں میں دیکھا ہے، یہی سوالات۔ اللہ ہم سب کو واقعی ان تمام چیزوں کو پڑھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کچھ ایسا بتائیں جس سے مجھے جنت مل جائے اور میں جہنم سے دور ہو جاؤں۔ حضور پاک نے فرمایا، لقد سألت عن عظیم، تم نے بہت بڑی بات پوچھ لی، تم نے بہت بڑی بات پوچھ لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بڑی بات ہے لیکن اللہ جس کے لیے چاہے آسان فرما دے، اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے، اللہ چاہے تو یہ آسان ہو جائے گا۔ اور کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا جنت چاہیے تو یہ کام کرو۔ سب سے پہلے تعبد اللہ، اللہ رب العزت کی عبادت، کسی کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔
تم نمازیں ادا کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو اور حج ادا کرو۔ یہ تو حضور پاک نے بنیاد اور بیسک اور فنڈامنٹل ٹیچنگز بتا دی، بنیادی عقائد بتا دیے، بنیادی اعمال بتا دیے، بنیادی احکام بتا دیے۔ جنت چاہیے، یہ 4-5 چیزیں کرنی ہوگی۔ لیکن پھر حضور فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، اب سوال نہیں آ رہے، حضور خود فرماتے ہیں الا ادلک علی ابواب الخیر، لیکن تم بتاؤ کیا میں تمہیں نیکیوں کے کچھ اور دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں کچھ اور ایسی نیکیوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اور زیادہ جو ہے نا بھلائی لے کر آ سکتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ حضور نے فرمایا الصوم جنت، روزہ جو ہے نا وہ ڈھال ہے۔ اب یہ جو روزہ ہے یہ رمضان کے روزے نہیں ہے، وہ تو آپ نے پہلے جواب میں آ گیا۔ یہ جو روزہ ہے نفلی روزے، کہ آپ روزوں سے ہٹ کر بھی نفلی روزے رکھیں، کیونکہ وہ ڈھال ہے، ڈھال ہے برائی اور برائی کے درمیان، ڈھال ہے نفسانی خواہشات کے درمیان، ڈھال ہے آپ کے لیے ہر طریقے کی مصیبت اور پریشانی کے درمیان، ڈھال ہے آپ کے اور جہنم کے درمیان۔ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَۃَ، اور صدقہ دینا یہ تمہارے تمام گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے زکوٰۃ کا حکم آ گیا تھا، زکوٰۃ کا حکم پہلے آ گیا سوال کے جواب کے اندر کہ زکوٰۃ دو، نماز کے بعد ڈائریکٹ زکوٰۃ آئی، لیکن یہاں پر صدقے کا ذکر، وہ فرض ہے، یہ ایڈیشنلی آپ کے پاس جو بھی ایکسٹرا ہے وہ دے، اور اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا نا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے نبی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دو العفو، جو کچھ ایکسٹرا ہے وہ خرچ کر ڈالو۔ سبحان اللہ، یہ ہے صدقات۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اب دیکھیں نماز کا بھی ذکر آ گیا ہے پہلے کوشچن کے آنسر میں کہ نماز پڑھو، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں، دراصل ایک انسان کی اصل نماز تو وہ ہے جو رات کی تنہائی میں ہو، جسے ہم کیا کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، شبینہ کہتے ہیں، شب بیداری کہتے ہیں، شب گزاری کہتے ہیں۔ تنہائی میں دنیا سو رہی ہے، ایک ربط آپ نے قائم کیا آپ خود کے اور اپنے پروردگار عالم کے مابین، یہ ہے سب سے اہم بات، سب سے اہم بات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کے لیے ایک آیت کی تلاوت کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، اہل ایمان کے پہلو رات کو بستر سے علیحدہ رہتے ہیں، یعنی اہل ایمان اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں اور اپنے رب کو اس کے عذاب کے خوف اور رحمت کی امید کے ملے جلے جذبات اور کیفیات کے ساتھ پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے ہیں ملے جلے تاثر کے ساتھ میں، خوف بھی ہوتا ہے ان کے اندر، کیا پتہ عبادتیں قبول ہو رہی کہ نہیں، کیا پتہ جہنم سے دوری ہو رہی کہ نہیں، لیکن امید بھی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ عبادتیں قبول ہو رہی ہے، جنت میں حاضری ہوگی۔ ملے جلے تاثر کے ساتھ وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے، کیا اجر ہم دینے والے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول پاک نے اس آیت کی تلاوت کر کے صحابہ کرام کا حوصلہ بڑھایا۔ پہلے تو فنڈامنٹل بنیادی باتیں، یہ نیسیسٹیز ہے، اوبلیگیٹری جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، فرائض ہے، اور اب اس کے بعد ان ایڈیشن وہ ہے جس سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر حضور پاک نے مزید کہا، آپ نے مزید فرمایا الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، حضور فرماتے ہیں کیا میں تمہیں دین کی اصل، بنیاد اور اس کی ستون اور اس کے بلند ترین عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو حضور نے فرمایا دین کی اصل جو ہے وہ ہے اسلام ہے، یعنی کہ اسلام کی مکمل اطاعت، خود سپردگی، آپ خود اپنے آپ کو اسلام کے جو نا پیرائے میں ڈھال لیں، اور اس کی جو ستون، فاؤنڈیشن، جو بنیاد ہے وہ نماز ہے، اور اس کا سب سے بلند اور افضل عمل جو ہے وہ جہاد ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ حضور پاک نے 3 چیزیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو اس عمارت میں داخل ہونا ہے تو اسلام، بنیادی چیز یہی ہے، اسلام، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پھر آپ کو اس کی جو بنیاد کی طرف جانا، فاؤنڈیشن، وہ نماز ہے۔ نماز دین میں سب سے اہم ہے، اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ نماز سے دراصل بندہ اپنی پیشانی جب سجدے میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کے اطراف میں مزید کئی عبادتیں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر حضور مزید کنٹینیو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کا سب سے بلند عمل جو ہے وہ جہاد ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جہاد اعمال میں سب سے اعلیٰ ہے، اس کے بعد ہجرت، اس کے بعد دوسری نیکیاں ہیں، لیکن
باقی عبادتیں سب پر فرض ہے. جہاد صرف اپرچونٹیز جب ملتی ہیں، چیلنجز جب آتے ہیں، تب اس کا موقع آتا ہے. ہم خوش نصیب نہیں ہیں کیونکہ ہمارے سامنے یہ موقع نہیں آیا. لیکن البتہ جہاد بالنفس جس کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ ملتا ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں. اپنے نفس پر قابو پانا یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے. اب جہاد بالاموال، اپنے مال کے ذریعے جہاد کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا امر ہے، اس کی کوشش کرے. لیکن میرے عزیز ساتھیوں، جو قتال فی سبیل اللہ ہے نا، اللہ کی راہ میں جا کر جنگ کرنا، یہ بہت بڑا امر ہے. خوش نصیب لوگ جنہیں یہ موقع ملا ہے، ہم وہ نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو اپنی زندگی کو ہمیشہ جو ہے نا قتال فی سبیل اللہ کے لیے ریڈی رکھا کرتے تھے. ایک صحابی رسول ہے، بلکہ میں ایک صحابی رسول نے، ابھی ہم سیرت کے کچھ پروگرامز ہماری مسجد میں کر رہے ہیں، ڈیلی حضور پاک کی سیرت پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب سیرت کی تاریخ میں خاص طور پر جب مدنی زندگی کی طرف ہم بڑھے ہیں، تو ہم نے دیکھا صحابہ کرام میں ایسی بہت مرتبہ مثالیں ملی ہیں کہ حضور جنگ میں لے جانا چاہتے ہیں. کچھ صحابہ ینگ ایج کے ہیں، نئی عمر کے ہیں، حضور ان کو منع کر رہے ہیں کہ تم نہیں جا سکتے ہو، آپ کوالیفائی نہیں کرتے ہو کیونکہ آپ ابھی چھوٹے ہو. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تیر اندازی اچھی جانتا ہوں، مجھے لے جائیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ نے لیا ہے تیر اندازی کے لیے، میں اس سے زیادہ مضبوط ہوں، میں جانے کا تو میں تو obviously حق رکھتا ہوں جانے کا. حضور پاک نے کہا کہ پھر کشتی کرو، دکھاؤ تم زیادہ مضبوط ہو. انہوں نے واقعی اس تیر انداز صحابی کو مات دی، پچھاڑ دیا. حضور نے پھر ان کو اجازت دی. صحابہ کرام ایسی مثالیں ملتی ہے کہ حضور پاک نے جب منع کیا، نہیں تمہارا شانہ، تمہارا کندھا دوسرے صحابہ کی کندھا سے نہیں مل رہا ہے، نہیں جا سکتے ہو، تو انہوں نے پہلے اپنی انگلیوں پر پھر پنجوں پر کھڑے ہو گئے. نہیں موقع ملا تو ایک پتھر لائے، پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میرا شانہ اس صحابی کے شانے سے مل گیا ہے، کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جذبہ تھا جہاد کا، ہی جذبہ تھا. ایک صحابی رسول ہے غسیر الملائکہ حضرت حنظلہ جنگ احد میں شہید ہوئے. آپ کی لاش مبارک نہیں مل رہی تھی. کیوں؟ وہ آپ کی لاش کو فرشتوں نے اٹھا لیا غسل کے لیے. حضرت جبریل نے آ کر کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے ساتھ یہ عمل اس لیے کیا گیا، کل ہی ان کی شادی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی بیوی سے قربت کی، ایک ہی رات گزاری، صبح انہیں غسل کا موقع نہیں ملا، آپ نے ان کو تہجد یہاں پر جنگ کے لیے بلا لیا، اس لیے وہ امیڈیٹلی بغیر غسل کیے آ گئے تھے. اللہ کو ان کا یہ کام اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے غسل کروایا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، یہ تھا وہ جذبہ جو صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا تھا. حضرت خالد ابن ولید جب مسلمان ہوئے، دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو نا جام شہادت عطا فرما، لیکن وہ آپ کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی کیونکہ آپ کو لقب ملا تھا حضور سے سیف اللہ کا. تو میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ اتنی باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ پتہ نہیں کیوں جہاد کے معنی کو، قتال فی سبیل اللہ کے معنی کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے، ہمیں اپرچونٹی نہیں ملی، یہ ہماری کم ظرفی، یہ ہماری کم بختی، لیکن جو ایکچوئل میننگ ہے وہ ضرور پیش کرنا چاہیے. جس کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ یہ ہے، اللہ کا بھی اپرچونٹی دے تو آگے چل کر اس میں ضرور حصہ لے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. حضور مزید کنٹینیو فرماتے، حضور کہتے ہیں کیا میں تمہیں ان تمام اعمال کی بنیاد اور اصل نہ بتا دوں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور. حضور پاک نے کیا کیا؟ حضور نے اپنے اس زبان مبارک کو یوں پکڑا اور کہا یہ ہے اصل. تو حضرت معاذ بن جبل عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو بولتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے اے معاذ، تم کو نہیں معلوم کہ لوگوں کو ان کی نتھروں سے، یعنی یہ جو ناک ہے نا، اس کے اندر سے پکڑ کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کی زبان ان کی خراب تھی. زبان کی وجہ سے کچھ لوگوں کو رگڑ کر گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے تھے. میرے عزیز ساتھیوں، بڑی اہم چیز ہے کہ ہم اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں. حضور کی ایک اور روایت، حضور فرماتے ہیں کہ تم مجھے اپنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ان دو چیزوں کی. اور یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ تمہاری جنت بھی اور جہنم بھی ہے، او کما قال، کہ یہ تمہیں جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، یقیناً ایسا ہے. زبان کے بہت سارے گناہ ہیں اور ہم کرتے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، بد زبانی، جو ہے نا کسی پر الزام تراشی، بہتان ترازی، ان سب چیزوں میں ہم پڑھتے ہیں. جبکہ ان سب چیزوں کو اوائڈ کر کے ہمیں زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. قرآن ریڈنگ، ذکر و اذکار، اوراد و وظائف، جو ہے نا تلاوت کلام مجید، درود پاک پڑھنا، سچ بولنا، اچھے کام کرنا، دعوت و تبلیغ کرنا، یہ ہے زبان کے اچھے کام. اس کی حفاظت کرے، ورنہ حضور نے صحیح فرمایا ہے یہ وہ زبان ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو جہنم ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا
قیام اللیل کتنی اہم عبادت ہے. اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے. کوشش کریں کہ جو باتیں ابھی ہم نے سیکھی اس کو ہم آگے بڑھائیں، لوگوں تک پہنچائیں. SDI چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں، اور ہمارے جتنے بھی جو پروگرامز چل رہے ہیں، جتنی بھی سیریز چل رہی ہے، ہر ایک کو دیکھیں، آگے بڑھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور محترم ساتھیوں، آخر میں آپ سے سب سے اہم گزارش ہے کہ جو ویڈیوز ہمارے پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں، اور جو ویڈیوز ہمارے لیٹسٹ اب آنے والے ہیں ان کے لیے آپ SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور سب سے اہم بات کامنٹس کریں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ کے ذریعے ہمارا حوصلہ بڑھائیں، اور آپ کی کسی بھی طریقے کے سوالات ہوں وہ بھی کامنٹ سیکشن میں ڈالیں، ہم انشاءاللہ انہیں ایڈریس کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.